السلام علیکم دوستو، میں ہوں زارا اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک سپاٹ لائٹ۔ دوستو، یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، پر کیا ہو اگر کوئی کافر اللہ تعالیٰ کو ہی چیلنج کرنا شروع کر دے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خدا کو چیلنج کر کے عبرت بننے والے سب سے منافق لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں تھامس اینڈریو سے۔ دوستو، یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک برٹش بزنس مین اور شپ بلڈر تھا جو بحری جہازوں کو ڈیزائن کرتا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے دنیا کا سب سے فیمس شپ ٹائٹینک بلڈ کیا تھا۔ ویسے تو یہ بہت ہی ماہر شپ ڈیزائنر تھا، لیکن یہ اپنے ٹیلنٹ کو لے کر کچھ زیادہ ہی غرور میں آ گیا تھا۔ جب اس نے ایک ٹائٹینک بنایا تو اس کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ اس شپ کا ڈیزائن اتنا پرفیکٹ ہے کہ اسے نعوذ باللہ خدا بھی سمندر میں نہیں ڈبو سکتا۔ لیکن آپ سب جانتے ہوں گے کہ جب ٹائٹینک کو پہلی دفعہ سمندر میں اتارا گیا تھا تو ابھی یہ نارتھ اوشن پر پہنچا ہی تھا کہ وہاں یہ آئس برگ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس شپ میں دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین اور مشہور افراد بھی سفر کر رہے تھے، جن میں تھامس اینڈریو بھی شامل تھا۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز سمندری حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا اور اللہ نے اس سمیت اس کے بنائے ہوئے شپ کو سمندر کے اندر غرق کر دیا، ایون کہ آج تک تھامس اینڈریو کی لاش بھی کسی کو نہیں ملی۔ دوسرے نمبر پر ہے نمرود۔ دوستو، شاہد ہی کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو نمرود کو نہ جانتا ہو۔ یہ اپنے دور کا سب سے ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اسے شدید غصہ آیا اور اس نے کہا کہ جاؤ اور اپنے اللہ سے کہو کہ میرا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج بھیج دے۔ اور یہ وہی خبیث تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی پڑ گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نمرود کا مقابلہ کرنے کے لیے مچھروں کی ایک فوج بھیجی اور ان باریک اور چھوٹے مچھروں نے نمرود کے لشکر کا صرف خون ہی نہیں بلکہ گوشت تک نوچ لیا تھا، اور وہ پورے کا پورا لشکر ہلاک ہو کر تباہ و برباد ہو گیا۔ ان نمرودیوں کی صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئی تھیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس لشکر میں سے ایک مچھر نمرود ملعون کی ناک میں گھس گیا اور ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں چلا گیا تھا، اور 400 سال تک اس مچھر نے نمرود ملعون کا وہ حشر کیا کہ وہ اپنا سر دیواروں اور فرش پر مارتا تھا، ایون کہ وہ سکون پانے کے لیے اپنے سر پر جوتے اور ہتھوڑے بھی مرواتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی سب سے ادنا مخلوق کے ذریعے اس مقام پر پہنچا دیا کہ وہ لوگ جو پہلے اس کی پوجا کرتے تھے آخر میں یہ انہی سے جوتے کھاتا کھاتا مر گیا۔ تیسرے نمبر پر ہے ابرہہ۔ دوستو، 571 صدی عیسوی میں یمن پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابرہہ تھا۔ اس نے یمن میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ وہاں کے رہنے والے تمام لوگ مکہ کو چھوڑ کر اس گرجا گھر میں آ کر اس کی عبادت کریں اور اسے خدا مان لیں۔ لیکن جب مسلمانوں نے اس کے خلاف بغاوت کی تو اس نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ معاذ اللہ یہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ چنانچہ یہ اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ میں پہنچ گیا۔ اس کے لشکر میں سپاہیوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ہاتھی اور گھوڑے بھی شامل تھے۔ جب یہ بیت اللہ کے نزدیک پہنچا تو اچانک آسمان میں پرندوں کی ایک بہت بڑی فوج نمودار ہو گئی اور خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا کہ اس نے اپنے حرم کی حفاظت کے لیے پرندوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ بھیج دیا تھا۔ دوستو، جب ابرہہ کے ہاتھیوں اور گھوڑوں نے جیسے ہی پرندوں کو دیکھا تو وہ بوکھلا کر ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے، اور ان جانوروں پر آنے والے کفار نہ صرف زمین پر گر گئے بلکہ اپنے ہی جانوروں کے پیروں تلے آ کر مرنا شروع ہو گئے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان پرندوں نے اللہ کے حکم سے ابرہہ اور اس کے پورے لشکر کو آسمان سے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ اور اس واقعے کے حوالے سے قرآن پاک میں ایک سورت بھی نازل فرمائی گئی جس کا نام سورۃ الفیل ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے فرعون۔ دوستو، فرعون کو اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا بدبخت کہا جائے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا اور یہ ان بدبخت انسانوں میں سے ایک تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا کہ اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کرتا اور جو اس کی عبادت نہ کرتے یہ انہیں قتل کروا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر گئے اور اسے کہا کہ وہ مظلوم لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا چھوڑ دے ورنہ اللہ کا عذاب اسے لے ڈوبے گا۔ اس پر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگا اور ان سے کہا کہ یہاں کا خدا تو میں ہوں اور میں کسی کے حکم کو نہیں مانتا۔
اس کافر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی اور انہیں اپنی قوم کے ساتھ دریائے نیل پار کرنے کا حکم دیا۔ فرعون نے ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے دریائے نیل میں سے رستہ بن گیا، اور جب فرعون نے اس رستے پر چلنے کی کوشش کی تو وہ اپنے لشکر سمیت دریا کے اندر ڈوب کر غرق ہو گیا۔ ویسے تو فرعون پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور اس کی لاش کو محفوظ رکھ دیا۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے شداد۔ دوستو، شداد کا تعلق قوم عاد سے تھا اور یہ ان کا بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو خدا مانتا تھا۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے دولت، طاقت اور دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا، لیکن اتنی زیادہ نعمتیں ہونے کے باعث یہ لوگ بھٹک گئے اور منکر خدا ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دینے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیج دیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے شداد کو اللہ تعالیٰ کے رستے پر بلایا تو یہ ان کی توہین کرنے لگا۔ اس نے حضرت داؤد علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اسے کیا ملے گا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے بتایا کہ اس کے بدلے میں اسے جنت ملے گی، اور پھر اسے جنت کی تمام نعمتوں کے بارے میں بتایا گیا۔ اس پر وہ کہکے لگا کر ہنسنے لگا اور بولا، یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں خود بھی تیار کروا سکتا ہوں۔ اس بدبخت نے اللہ تعالیٰ کی برابری کرتے ہوئے اپنی سلطنت پر پوری جنت تعمیر کروائی اور اس کا نقشہ بالکل ویسا ہی رکھا جیسے حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے بیان کیا تھا، ایون کہ اس نے اپنی جنت کو دنیا کی ہر نعمت سے آراستہ کیا۔ لیکن جب یہ اپنی جنت میں داخل ہونے لگا تو اس کے دروازے پر ملک الموت کھڑے تھے۔ شداد نے انہیں دیکھ لیا اور ان کے آگے گڑ گڑانے لگا کہ ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ اسے اپنی جنت میں داخل ہونے کی مہلت دی جائے، لیکن اس کے انجام کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا تھا اور یہ اپنی جنت میں جانے سے پہلے ہی مارا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔